استعمال کا زیور، تو اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ زیور بھی دو طرح سے رکھا جاتا ہے، استعمال کا زیور یعنی ایک تو روز مرہ پہننے کا ہے، تقریبات میں پہننے کا ہے، یہ استعمال کا زیور ہے، تو اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب کی باتیں آپ نے سنی، اسے کہتے ہیں کہ نیم ملا خطرہ ایمان۔ رب کائنات کے واضح احکامات جو زکوٰۃ کے حوالے سے ہیں، اور یہی سونا، جواہرات وغیرہ، یہ تمام چیزیں جب اپنے نصاب کو پہنچے تو ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب بغیر تحقیق کے، بغیر ایک مسئلے کو سمجھے ہوئے لوگوں کو مغالطے میں ڈالنا، لوگوں کو وسوسے میں ڈالنا، اور اپنی طرف سے یہ رائے دینا کہ استعمال کی چیز پر، استعمال کے زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک منظم سازش ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے جو لوگ باقاعدہ طور پر علم اور دینی علوم سے ناشنا ہوں اور تحصیل علم انہوں نے نہ کی ہو، بغیر تحصیل علم کے، بغیر سیکھنے سے، بغیر اساتذہ کرام کے سامنے بیٹھ کر علم سیکھنے کے جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ یہ ویڈیو ایک دوست نے بھیجی اور انہوں نے کہا کہ یہ حضرت تو فرماتے ہیں کہ استعمال کی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے، استعمال کے زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ حالانکہ سونا، چاندی، جواہرات، جو بھی چیزیں، چاہے وہ استعمال کی ہوں، چاہے وہ استعمال کی نہ ہوں، چونکہ یہ چیزیں ضرورت سے زائد چیزیں ہیں، اور جو چیز بھی ضرورت سے زائد چیز ہو، غیر ضروری چیز ہو، اور وہ اپنے نصاب کو پہنچے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ قرآن کریم میں رب کائنات فرماتے ہیں کہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، جو لوگ سونے، چاندی، جواہرات کو ذخیرہ بنا کر رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اسی سونے، چاندی، جواہرات کو گرم کر کے ان کے سامنے کی طرف سے، دائیں بائیں طرف سے، پیچھے آگے پیچھے کی طرف سے ان کو داغ دیے جائیں گے، ان کو جلا دیے جائیں گے۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہا جائے گا یہ وہی خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، سونا، چاندی، جواہرات، جو بھی چیزیں ضرورت سے زائد ہوں، وہ اپنے نصاب کو پہنچے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اس طرح کے لوگ جو علم دین سے واقف نہیں، صرف اپنی مطالعے کے بنیاد پر وہ دینی مسائل میں اپنی رائے دیتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں سے بچ کر رہیں۔ جزاکم اللہ۔